بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ اما بعد۔ یہ کلمات قصار میں ترتیب کے اعتبار سے 12واں جملہ ہے کہ جس کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ڈسپلے ہوا ہے۔ اس میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلۃ الشکر۔ امیر المومنین اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ اس میں ایک جملہ جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے وہ مسنگ ہے۔ ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ جو بعد میں آنے والی ہیں، یعنی کچھ نعمتیں تم تک پہنچ چکی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی پائپ لائن میں ہیں۔ اگر تم نے ناشکری کا کام انجام دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ایک بلاکیج ہے، جس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو اب تک تم تک پہنچ چکا ہے وہ تم استعمال کر کے ختم کر دو گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو پیچھے آنے والی ہیں تم اس کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، اس کو ایکسیس نہیں ملے گا۔ یہاں پر جو دو الفاظ استعمال ہوئے نا، اطراف النعم، یہاں پہ اطراف کا مطلب ہے مقدمات، اسٹارٹنگ، انیشل۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی چیز ایک سیکوینس میں آ رہی ہے، ایک سیریز کے اندر آ رہی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم ایام اعضاء کا جلوس دیکھتے ہیں تو دستوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو دستوں کی صورت میں ہوتا ہے تو ایک دستہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ہے، پھر دوسرا دستہ آ رہا ہے، پھر تھوڑا گیپ ہے، پھر تیسرا دستہ آ رہا ہے، پھر کچھ گیپ ہے، یہاں تک کہ وہ جلوس پھر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تب آپ فرض کیجئے کہ جہاں پر اس جلوس نے الٹیمیٹلی پہنچنا ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہاں پر کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو پیچھے افراد جتنے بھی ہوں گے وہ ٹھہر جائیں گے، یعنی وہ ٹھہر جائیں گے۔ یہ بالکل ٹھہرنا ان کا حق بجانب ہوگا، اس لیے کہ آگے جو جلوس کا حصہ پہنچا ہوا ہے تو ٹیل کو آلریڈی یہ اطلاع مل چکی ہے کہ جو فرنٹ پہ دستے موجود ہیں ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو گیا، تو وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ جس طریقے سے آگے والے دستے کو اگر اچھا ویلکم نہ ملے تو پیچھے والے دستے رک جاتے ہیں، اسی طرح سے آگے والی نعمتوں کو شکر کا ویلکم نہ ملے تو پیچھے والی نعمتوں کے دستے رک جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اقصاہا۔ اقصاہا، اقصا یعنی بعد والے، جو دور والے، جیسے مسجد اقصا بلند دور والا نقطہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ بیت المقدس کو مسجد اقصا یہ تو بہت بعد میں نام پڑا نا، لیکن یہ کہ اصل جو جگہ تھی وہ بلند نقطہ سجود، تو وہ جو بہت فاصلے پر ہے، مسجد الحرام مسجد اقصا۔ اقصا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل دور پیچھے کی طرف ہے، وہ تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اپنی شرح کے اندر ایک مثال دی پرندوں کی، کہ پرندوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ غول کے غول آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ پرندے پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر ایک جائزہ لینا شروع کیا، اور کچھ درختوں کے اوپر بیٹھ گئے، شاخوں کے اوپر آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ ہاں بظاہر تو آب و ہوا موافق نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں کہیں سے فرض کیجئے کہ کسی نے گولی چلا دی، تو نئی جگہ تھی، وہ وہاں پر آئے، خوفزدہ ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ ایسی آوازیں وہ نکالیں گے کہ جس کے نتیجے میں جو پیچھے والے پرندے ہیں ان کو ایک سگنل مل جائے گا، دا پلیس از ناٹ سوٹیبل فار اس، کہ یہ جگہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ کا بالکل یہی معاملہ ناشکری کا۔
اب اس کو آپ اس آیت کے ساتھ پھر جوڑ لیجئے جس کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ امیر المومنین کا یہ جملہ اس بات کو ریویل کرتا ہے کہ وہ اضافہ ایجاد نہیں ہے، ایجاد تو آلریڈی ہو چکی ہے وہ نعمتیں، نوٹ کیجئے گا۔ یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ پروردگار عالم نے نعمتیں دیں، اس کے بعد اگر بندہ شکر ادا کرے تو پروردگار کے لیے کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا کیا ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ پروردگار عالم آلریڈی ایجاد کر چکا ہے، ان کو وجود دے چکا ہے بعد والی نعمتوں کو بھی، بس ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ٹرانزیشن میں ہے، اور اس ٹرانزیشن کا اسٹاپیج ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو روک دیں قلت شکر کے ذریعے سے تو اس کو جو فلو ملنا چاہیے تھا وہ فلو نہیں ملے گا۔ یعنی ایز اے رزلٹ ایک ہے کہ نعمت اپنے پیس پر آ رہی ہے، جبکہ انسان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، نہ وہ شکر نعمت کر رہا ہے نہ کفران کر رہا ہے، وہ اپنے پیس پر ہے، آنا ہے تو آئے گی، لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کیٹلسٹ کا ایک رول پلے کرتا ہے اس کا شکر، کہ جس کے نتیجے میں یہ جو نعمتوں کا فلو ہے وہ اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کفران نعمت، کہ جس کے نتیجے میں وہ جو فلو تھا نہ فقط یہ کہ رک جاتا ہے بلکہ ریورس ہو جاتا ہے، اس کی ڈائریکشن ہی کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ امیر المومنین کا جملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو نعمتوں کے بارے میں اور نعمتوں کے فلو کے بارے میں پروردگار عالم کی جو پالیسی ہے اس کو مولا کائنات نے اس کے اندر سمجھایا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کو مجھے یاد ہے تفسیر نمونہ میں آج سے تقریباً 23-24 سال پہلے پہلی مرتبہ میں نے پڑھا تھا۔ ونڈرفل، یعنی ایکسلنٹ، یہ چوتھے امام کی دعا کا بھی جملہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کا بھی تقریباً یہی جملہ ہے، اور وہ جملہ اتنا حسین ہے کہ دل کو چھو جانے والا، کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور وہاں پر پروردگار عالم سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ اے پروردگار، یہ گفتگو کی بات چیت ہو رہی تھی، خدا نے کہا اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو۔ یہ آسان ہے، آسان اتنا تو نہیں ہے، ریلیٹیولی کمپیریٹیولی اٹ از ایزیئر کہ یہ کہا جائے شکر ادا کرو، وہ دل میں احساس کہ نعمت اس کی طرف سے، زبان سے اظہار کہ شکرن للہ، نعمت کو وہاں استعمال کرنا جہاں خدا وہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں شکر کے، یہاں تک ٹھیک ہے، یہ ہے شکر، مگر جو جملہ وہاں پر تھا وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، حق کے شکر ادا کرو، یعنی ایسا شکر ادا کرو کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ تم نے حق کے شکر ادا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب واقعاً انسپائرنگ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر اس کے بعد کہا مالک نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ اے پروردگار تو نے کہا حق کے شکر ادا کرو، حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ شکر ادا ہوتا ہے نعمت کا، کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد، جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر کی ادائیگی خود بھی تو نعمت ہے کہ یہ توفیق تیری طرف سے مجھے ملے تو زبان سے شکر ادا کر رہا ہوں، زبان دی بھی تیری ہے، ذہن سے سوچ رہا ہوں تو ذہن دیا ہوا تیرا ہے، قلب میں احساس آ رہا ہے، خیال آ رہا ہے تو وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے۔ کلما قلت لک الحمد، جب تیری نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں تو اس ادائیگی شکر کی توفیق پر مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ تیرا شکر ادا کروں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو پھر ایک مرتبہ واجب ہو جاتا ہے کہ میں تیری اس نعمت کا بھی شکر ادا کروں۔ تو اٹ از ناٹ پاسبل، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ اب جو جواب ہے نا وہ کلائمیکس ہے خدا کی طرف سے۔ خدا نے کہا موسیٰ حق کے شکر ادا کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، کا ریزن جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا موسیٰ کیا کہا تم نے؟ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا، حق کے شکر ادا ہو گیا۔ جب تم نے یہ مان لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا، اسی کو ہم کاؤنٹ کریں گے کہ تم نے حق کے شکر ادا کر دیا۔ Now this is something remarkable، واقعاً اتنا دل کو چھو جانے والا جملہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ اس سے زیادہ قدردانی کوئی نہیں ہو سکتی کہ لطف و احسان پروردگار، کہ جب تم نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ہم اسی کو حق کے شکر مان لیں گے۔ یہ اب اگر آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے تو واقعاً پھر اس کے بعد جو نعمتوں کا فلو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ تو یہ پہلا جملہ آج کا تھا کلمہ کسار کا، کلمات کسار میں نمبر 12۔ نمبر 13 پر آئیے گا ذرا، خوبصورت جملہ ایک اور یہ ہے بندوں کی ناشکری، بندوں کی بندوں سے ناشکری، بندوں کی بندوں کے لیے ناشکری۔ یہاں پر جو جملہ ہے امیر المومنین کا، اس کو آپ پریکٹیکلی بھی آبزرو کر سکتے ہیں۔ من ضیعہ الاقرب
اتیح لہ الابعد، اقرب کس کو کہتے ہیں اور ابعد کس کو کہتے ہیں؟ اقرب قریب سے نکلا ہے نا، اور ابعد بعد اور بعید سے نکلا ہے۔ بعید ہے، بعید ہے، بعید ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ بعید ہے کا مطلب دور ہے، دور ہے، دور ہے۔ قریب ہے، نزدیک ہے، نزدیک ہے، نزدیک ہے۔ اقرب جو سب سے زیادہ نزدیک ہے، ابعد جو سب سے زیادہ دور ہے۔ اب یہ ریلیٹو ٹرمز ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ دیکھیں، قریب کس کو کہیں گے، بعید کس کو کہیں گے؟ بھئی آپ مثال کے طور پر اس وقت یہاں سے جو پہلی لائن ہے وہ قریب ہے یا دور ہے؟ اگر آپ اس ٹیبل کی نسبت دیکھیں تو وہ دور ہے، اس ٹیبل کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو دور ہے۔ جو سیکنڈ لائن ہے وہ فرسٹ لائن کے مقابلے میں دور تر ہے، جو تھرڈ لائن ہے وہ اور دور ہے، وہ اور جو آخری لائن ہے اس کے مقابلے میں جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے وہ قریب تر ہے، پھر اس کے بعد قریب تر اور قریب۔ یہ ریلیٹو ٹرمز۔ جب کمپیریزن ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کون کتنا قریب ہے، کون کتنا دور ہے۔ رشتہ داروں کے اندر یہی ہوگا۔ ماں باپ، جب ایک بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، ماں سب سے قریب ہے، باپ قریب تر ہے دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں، مگر ماں کے مقابلے میں سیدھی سی بات ہے کہ باپ بھی کچھ فاصلے پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی ہے، بہن ہے، یہ قریب ہیں، یہ نزدیک افراد ہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اور افراد آئیں گے کہ جو سیکنڈ کزن بن جائیں گے، چچا، خالو، ماموں، یہ سارے کے سارے قریب رشتہ دار ہیں، مگر یہ کہ پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، اس طرح سے یہ سلسلہ آگے پھیلتا ہے۔ پڑوس والے ہیں، وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں، مکان کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں اس جگہ کے اعتبار سے کہ یہیں ہمارا مکان ہے، نیکسٹ ڈور نیبر یہ ہیں، تو یہ قریب تر ہو گئے، اور اس سے دور ہوئے وہ تھوڑا اور فاصلے پر آ جائیں گے۔ شہر بدل گیا تو قربتیں کم ہو جائیں گی، محلہ بدل گیا قربتیں کم ہو جائیں گی، مگر محلے کے بدلنے کے باوجود شہر کا بدلنا ایک فرق آتا ہے۔ امیر المومنین یہاں پر کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے گا، من ضیعہ الاقرب اتیح لہ الابعد، جس کو قریب والے چھوڑ دیں گے اس کو بیگانے مل جائیں گے۔ یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ افراد جو قریب ہونے کے باوجود قدر نہ کریں، قریب ہونے کے بعد، یعنی حق یہی تھا کہ جب قریب تھے تو ان کو قدر بھی زیادہ کرنی چاہیے تھی، وہ اس کو اون کرتے، وہ اس سے استفادہ کرتے، وہ اس کو موقع فراہم کرتے جس اعتبار سے بھی۔ لیکن اگر اس کو ضائع کر دیا تو پھر کیا مطلب ہے؟ ایک تو ان کی مذمت ہے کہ تم نے کیوں ضائع کر دیا، مگر جس کو ضائع کیا جا رہا ہے اس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ڈونٹ فارگیٹ کہ یہاں پر دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب قریب والے تمہاری قدر نہیں کریں گے تو تمہیں دور فاصلے پر بھی کچھ ایسے نہیں ملیں گے کہ جو تمہارے قدردان بن جائیں۔ پوٹینشیل بہت ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پوٹینشیل بہت ہے، صلاحیت بہت زیادہ ہے کہ وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ اس کی مثالیں تو جتنی آپ بنانا چاہیں بنا لیں، اس کو آپ مشاہدہ کریں۔ اچھا اب آئیے ہم خالصتاً ریلیجس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہسٹری ہے اس کے اندر دیکھیں تو ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے والے جناب ختیجہ، جناب امیر المومنین، جناب ابو طالب، جناب حمزہ، بنی ہاشم کے کچھ افراد، بس۔ پھر باقی وہ قریش والے، قبیلہ تو ایک ہی تھا، شاخیں مختلف تھیں، لیکن یہ کہ بہرحال یوں تو اگر آپ دیکھیں تو بنو امیہ کا بھی مکہ میں رہتے تھے تو مکان کے اعتبار سے بھی ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو خاندان قبیلے کے اعتبار سے بھی کہ بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، مگر ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ لاجیکل سیکوینس یہی ہونی چاہیے تھی کہ پہلے پیغام دیا جائے قریب والوں کو، تو انذر عشیرتک الاقربین، کہ قریب والے جو ہیں رشتہ دار ہیں ان کو پیغام دیا جائے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی ابو لہب پیدا ہو گیا، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کو آپ لیں، جناب حمزہ کو لیں، یہ جو قریب والے افراد ہیں ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہماری جانیں قربان، مگر آپ جانتے ہیں کہ بہرحال اسی کے اندر سے جو دوسرے افراد ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، دعوت ذو العشیرہ کے اندر ایٹیچیوڈ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو قریش والے وہ پتھر مار رہے ہیں، راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ من ضیع الاقرب۔ مگر اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پروردگار عالم کا ایک میکینزم ہے کہ یہ کفران نعمت کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہ خدا کا ایک قانون، خدا کا ایک طریقہ کار کہ اتیح لہ الابعد، کہ دور والے اس کو ملیں گے۔ مدینہ کہاں ہے؟ ایک الگ شہر ہے، وہاں پر رہنے والے کون ہیں؟ اوس اور خزرج۔ مسلک کے اعتبار سے کون ہے؟ بت پرست، مشرکین۔ وہ آتے ہیں، پیغمبر کی بات سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں مبلغ بن کر۔
پھر واپس آتے ہیں کچھ اور افراد کو لے کر. اچھا ان کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ یہود نے ہم سے کہا ہوا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو دین حق کا علم بلند کرے گا، پیغام توحید دے گا. اب یہودیوں کو اگر آپ دیکھیں جو وہاں مدینہ منورہ کے تھے، they were waiting for، وہ انتظار کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے وہ قریب تر تھے. نوٹ کیجئے گا، مکہ اور مدینہ کے اعتبار سے مکہ والے قریب تر تھے، مدینہ والے دور تر تھے. مکہ کے اندر جو خاندان اور قبیلے والے ہیں وہ قریب تر ہیں، اور جو دوسرے افراد ہیں وہ دور ہیں. جناب بلال اس قبیلے کے نہیں ہیں، جناب سلمان اس قبیلے کے نہیں ہیں، صہیب رومی اس قبیلے کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے افراد ہیں. مگر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ قبول کر رہے ہیں، بنو امیہ والے قبول نہیں کر رہے بائی اینڈ لارج. ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو اوس اور خزرج والے آ کر سپورٹ کر رہے ہیں. یہ دور والے تھے، مگر دور تھے یہ مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے. ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہود موجود ہیں کہ جن کا کلیم یہ تھا کہ وی آر ہیئر ٹو سپورٹ دا پروفٹ، کہ جو آئے گا اس رسول کی ہم مدد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ساری تیاری ان کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ فکری اعتبار سے قریب تر تھے. مگر ہوا کیا؟ لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. یہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جب وہ آیا کہ جس کو یہ پہچانتے تھے، پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا. اس کا انکار کر دیا. یہ اس کو اتنا پہچانتے ہیں کہ جتنا کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. کہ ان کو لگا کہ اگر ہم ان کو رسول اس وقت بطور رسول قبول کر لیں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایک نسلی برتری ہے اس کا کیا ہوگا، ہم تو بنی اسرائیل والے ہیں، معاملہ خراب ہو جائے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر ایک پریسٹ کے طور پر، ایک ربائی کے طور پر ہمارا ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد زانو تلمس طے کر کے ان کے سامنے کہیں کہ فرام دا اسکریچ وی آر ریڈی ٹو لرن، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو شاگرد بننا پڑے گا اور جونیئر بننا پڑے گا، اس لیے کہ پہلے سے سینئرز تو آ چکے ہیں کہ جو پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں. تو اتنا بڑا اسٹیٹ، یہ بہت بڑے مسائل ہیں برادران عزیز، خواہران محترم. میں آپ سے عرض کروں یہ جو ایگو کے ایشوز ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، مورالٹی کا کرائسس سب سے بڑا کرائسس ہے. جو ویلیوز کا کرائسس ہے یہ سب سے بڑا کرائسس ہے، جس کے بعد انسان پھر میرٹ پر اسیسمنٹ چھوڑ دیتا ہے. جو میرٹ پر اسیسمنٹ ہے اس میں انسان کی عقل، اس کی انٹیلیکٹ، اس کا تعقل، شعور، یہ سب آ کر اپنا رول پلے کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک انسان یہ سوچنے لگے یوں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر مجھے وہاں بیٹھنا پڑے گا، پھر مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا، مجھے وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا، اینڈ یو کولیپس. پھر اس کے بعد آپ کولیپس کرتے ہیں. یہ اگر آپ نوٹ کریں یہاں پر امیر المومنین فرمان ہے کہ من ضیعہ الاقرب. ایک تو ہے جہل کی وجہ سے، یہ تو کل کا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا، تو گھر کی مرغی دال برابر. ایک یہ کہ گھر کی مرغی دال برابر، اس لیے کہ جو میرے سامنے چھوٹے سے بڑا ہوا ہے تو یہ کبھی بھی کچھ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو. تب وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جب تک دوسروں سے ریکگنیشن لے کر نہ آ جائے تب تک اپنے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ غلامانہ ایک ذہنیت ہے، آنیسٹلی ایک سلیوری کے اندر یہ ہوتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر بہت کوئی پور بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر ہی دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو بہت انسپائرنگ ہو، تو اس میں اگر ایک بچہ ہے واقعاً بہت قابل ہے، اور ایسے نکلتے ہیں، واقعاً نکلتے ہیں. مینی اے ٹائمز یو ول سی کہ سائنسدان نکل آیا اسی میں سے، بہت بڑا عالم نکل آیا اسی میں سے، بہت بڑا دانشور نکل آیا، بہت بڑا کتاب لکھنے والا مصنف نکل آیا، وہ اسی ماحول میں سے، اسی معاشرے میں سے. تو اس کے اندر جو پہلے مرحلے کے اندر افراد جن کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے درمیان بھی آ سکتا ہے. وہ نفسیاتی طور پر اتنا زیادہ کرشڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ایگزیکٹلی ریکگنائز دا ایبلٹی آف ادرس. یہ پرابلم. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چاہے جہل کی وجہ سے، چاہے خود نفسیاتی کمزوری یا پستی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، چاہے اپنے ایگو کی وجہ سے، اگر قریب والے کسی کو ضائع کر دیں گے یہ ان کی ناقدری ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جس کو اس ناقدری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اسے مایوس نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، اس لیے کہ پھر وہ اپنا ایونیو چینج کر دے، دوسرے اسپاٹس کو وہ تلاش کرے کہ جہاں پر وہ اپنی اس پروڈکٹ کو سیل کر سکے. اس کو ملیں گے، اس کے بائرز ملیں گے،
اس کو اس کے خریدار ملیں گے. اگر اس چیز کے اندر دم ہے اور ڈیمانڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ چیز ملے گی. اب یہاں پہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کن لما لا ترجو ارج من کا لما ترجو. چھٹے امام فرماتے ہیں جس کی تمہیں امید نہیں ہے اس کی اس سے زیادہ امید رکھو کہ جس کی تمہیں امید ہے. یعنی ایز آف ناؤ جس کی تمہیں امید نہیں ہے کہ یہاں سے بھی کوئی رسپانس آ سکتا کہ اس سے زیادہ کی امید رکھو کہ جہاں سے تمہیں واقعاً امید ہے. کیا مطلب کہ تمہاری منطقی ترتیب تو یہی ہوگی, ایک لاجیکل جو سیکوینس ہے وہ یہی ہوگی. بھائی آپ پہلی بات کس سے کریں گے جو آپ سے قریب ہے, مگر اگر اس سے تمہیں وہ رسپانس نہیں ملتا ہے ہمت ہار کے سرنڈر مت کرو, سبمٹ مت کرو. تم ان لوگوں سے کہ جن سے تمہیں توقع بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات سنیں گے, مگر تم ان سے اس چیز کی توقع کرو اگر تمہاری اس چیز کے اندر واقعاً کوئی ویٹیج ہے تو وہ وہاں پر اپنی جگہ بنا لے گی. ایک اور پوائنٹ بھی میں نے لکھا تھا یہاں پر برین ڈرین کا. اگر آپ انصافاً دیکھیں تو یہ جتنے بھی افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہاں نوکری مل جائے. کیوں؟ بگیسٹ ریزن یہ برین ڈرین کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ کہتا ہے یہاں پر میری قدر نہیں ہے تو پھر میں کہاں جاؤں کہ جہاں پر میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکوں. یعنی ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ صلاحیتیں ہیں, جینون ہیں, صرف ٹھکم ٹھاک نہیں ہے, بوسٹنگ نہیں ہے, صرف ایسے نہیں ہے کہ گپے مار رہا ہے, نا واقعاً ہے, واقعاً اس کے اندر صلاحیت ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ یہاں پر مس فٹ ہے. اب اس کے بعد وہ کیا کرے, وہ کس جگہ جائے؟ تو پھر وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں پر اس کو مالی اعتبار سے بھی اچھی کوئی پے مل سکے, کہ جہاں پر لوگ اس کے قدردان ہوں, جہاں پر اس کو ایڈجسٹ ہونے کا موقع ملے, ایک بیٹر لائف. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو برین ڈرین اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پر قریب والے اگر اس کو وہ نہیں دیتے جو اس کا ڈیو رائٹ ہے تو پھر وہ دور کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ہو گیا اگلا جملہ جو 13واں جملہ یہاں کی ترتیب کے اعتبار سے. Now let's move to the 14th one. ما کل مفتون یعاتب. یہ جملہ جو امیر المومنین کا ہے, اس جملے کے ساتھ آپ کو ملانا پڑے گا ایک اور جملے کو جو 18واں جملہ ہے, 18th. اس کی طرف بھی آئیے, پہلے 18th کی طرف آئیے, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر آتے ہیں. جو 18th جو جملہ ہے امیر المومنین کا وہ اس کے ساتھ بالکل لنک کرتا ہے. آگے 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 نہیں, 17 کے اوپر آ جائیے, معذرت چاہتا ہوں, یہ ترتیب ایک آدھ کا فرق ہے. یہ فی الذین اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے. فرمایا ان لوگوں نے خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل, انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی نصرت بھی نہیں کی. اب آپ اس کو پہلے جملے کے ساتھ لنک کریں. سب سے پہلے تو وہ کیا تھا, کون نہیں رک جائیے, ضرورت نہیں. کون فی الفتنۃ کا ابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیہلب. فتنے کے موقع پر کیسے ہو جاؤ, جو خود امیر المومنین کا سمجھانا ہے. فتنے کے موقع پر اس اونٹنی کے بچے کی طرح سے ہو جاؤ کہ نہ جس کی پیٹھ ہموار ہے کہ جس کے اوپر سواری کی جا سکے, نہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے دودھ حاصل کیا جا سکے. یعنی فساد کے موقع پر, فتنے کے موقع پر تم نہ اس گروہ کا ساتھ دو نہ اس گروہ کا ساتھ دو. لیکن اگر حق اور باطل کی لڑائی ہے تو اس سے زیادہ حق کی توہین نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جناب چونکہ ہم کو نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے, لہذا نہ ہم حق کا ساتھ دیتے نہ باطل کا ساتھ دیتے. یہ امیر المومنین اس کی مذمت کرتے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے کرے کہ حق کے معاملے میں ساکت رہے, الساکت عن الحق شیطان اخرس. حق کے معاملے میں خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. گونگا شیطان ہے شیطان مگر گونگا ہے. ٹھیک ہے, باطل کی مدد نہیں کر رہا, مگر جو اس کو سپورٹ حق کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا حق کو سپورٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے. اگر وہ سمجھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیارات اس کے لیے واضح نہیں ہے.
اس میں آپ دیکھیں گے یہ بہت آگے جا کر آئے گا کہ امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمل اور صفین کے جو سامنے افراد موجود تھے، اب ظاہر ہے کہ نام میں کیا لوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو میں باطل پر مان لوں گا اور آپ کو حق پر سمجھوں گا؟ یعنی آپ کو میں حق پر سمجھوں گا، ان کو میں باطل پر مان لوں گا؟ امیر المومنین نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کو بہت سے اسکالرز نے جو شیعہ بھی نہیں ہیں بہت ایڈمائر کیا، تاکہ یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی قیمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ شہید مطہری علی اللہ مقامہ نے بھی اس کو کوٹ کیا اپنی کتاب کے اندر، اور وہ کیا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمل والے ہیں یہ دوسرے افراد ہیں، ان کو میں باطل سمجھ لوں گا اور آپ کو حق پر سمجھوں گا، آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، یہ سمجھ لوں گا میں؟ تو امیر المومنین نے اس کو دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ میرے دوست، تم نے حق کو کب جانا کہ حقدار کو سمجھو گے؟ تم نے حق کو کہاں جانا کہ حقدار کو سمجھ پاؤ گے؟ تم نے باطل کو کہاں سمجھا کہ باطل پرست کون ہے اس کی معرفت حاصل کر سکو گے، اس کو پہچان سکو گے؟ تم اس معیار کو تو سمجھو کہ وہ معیار ہے کیا، پھر تم کو سمجھ میں آئے گا کہ حقدار کون ہے اور کون حقدار نہیں ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اس اسٹینڈرڈ کو تو سمجھو۔ اگر پیغمبر حق کا معیار ہے تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، وہ سب چلا گیا، ایوری تھنگ لاسٹ، اور اب آپ اس کے بارے میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامنے ہے، یہ سامنے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اینی ویز، تو یہاں پر جو پہلا جملہ، یہ دوسرا جملہ جو ابھی اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 17واں اس ترتیب کے اعتبار سے، کہ ان لوگوں کے بارے میں امیر المومنین نے کہا، اس میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اس میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ کہا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہ اس لیے کہ بہرحال مسلمانوں سے ہم لڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ مسلمانوں کا خون بہائیں۔ اب آپ قرآن مجید کی اگر آیت دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ جملہ ملے گا، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بغاوت کرنے والوں سے قتال کرو حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ امر خدا کی طرف سرنڈر کریں، جو امر پروردگار ہیں اس کی طرف سرنڈر کریں۔ باغی کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے کہ جنہوں نے بغاوت کی ہے۔ یاد رکھیے پھر جناب عمار یاسر کے حوالے سے وہ جملہ کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جس کی وجہ سے آج بھی اگر آپ خود انٹرنیٹ کو تھوڑا بہت بھی فالو کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ برادران اہل سنت کے درمیان آج بھی ایک معرکۃ الارا مسئلہ بنا ہوا، جیسے کہ ان کی صحیح کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تو ہیں، تو جو پھر کچھ تعصب سے دور ہوتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ کیا کریں ہم، یہاں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے، پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار کو کس نے قتل کیا؟ اس گروہ نے قتل کیا۔ عمار کس کی طرف تھے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یقین جانیے مجھے مولا کی مظلومیت کا احساس ہوتا ہے، ود آل ڈیو رسپیکٹ جناب عمار یاسر کے لیے۔ آپ کو ایک جملہ یہ تو یاد ہے کہ عمار کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا، علی کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ یعنی آپ بے شک بہت خوبی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ جناب عمار کے ذریعے سے بھی حق تک پہنچ جائیں سر آنکھوں پر، کیا کہنا، وہ پیغمبر اکرم کے اور مولا کائنات کے باوفا مخلص محب ساتھی رفیق، مگر جناب عمار یاسر کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یہ کہا تھا، یہ آپ کو یاد ہے؟ علی کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا، وہ کیوں آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی مظلومیت ہے امیر المومنین کی۔ لیکن یہ اس وقت بھی ایک معاملہ بنا ہوا ہے، ابھی بھی آج تک چلتا ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ صدیوں کا یہ ایشو ہے کہ جس کے اندر ہمارے محترم جو برادران ہیں وہ لگے رہتے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مولانا مودودی مرحوم نے اس میں اس آیت سے استدلال کیا ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی پڑھی تھی، کہ ان سے قتال کرو جو بغاوت کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ امر خدا کے سامنے سرنڈر کریں، سبمٹ کریں، سر تسلیم خم کریں۔ لیکن بہرحال یہ جو امیر المومنین کا تبصرہ ہے یہ ان کے اوپر ایک طرح سے تنقید ہے اور گرفت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ امیر المومنین نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، امیر المومنین نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، یا نہ یہیں پہ رہو، پھر ساتھ چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر تم کلیئر کٹ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر جا کر بھی تم قتال تو نہیں کرو گے تو پھر ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، تم اپنے گھروں میں رہو۔ پھر امیر المومنین نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ ناؤ بیک ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ، ما کل مفتون یعاتب، اگر تھوڑی زحمت کریں، یہ قائم صاحب آپ کو زحمت ہو رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ ما کل مفتون یعاتب،
ہر فتنے میں مبتلا ہونے والا اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو عتاب کیا جائے. یہ انہی لوگوں کے بارے میں، اس کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے اور دیگر بہت سارے افراد نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ جملہ بھی انہی کے بارے میں کہا گیا. یہ ایک جنرل تو میسج ہے ہی کہ ہر ایسا شخص کہ جو جرم کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کو پنش بھی کیا جائے. کئی مرتبہ یہی سب سے بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو خود سے دور کر دیا جائے. اس کو خود سے دور، تم رہو یہیں پر، تم اپنے گھروں کے اندر رہو. یہ افراد اگر وہاں پر پہنچ بھی جائیں گے تو ان سے اور فتنہ ہوگا. وہاں پر جا کر کہیں گے بس آ تو گئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال دل نہیں مانتا کہ کیسے ان سے قتال کیا جائے، کیوں کیا جائے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. ایز اے رزلٹ وہ ڈی موٹیویٹ کرنے کا باعث بنیں گے. سورہ توبہ کو آپ ذرا سا پڑھیے گا، خود پروردگار عالم نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے، خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں، کہ ان کا نہ نکلنا بہتر ہے. مذمت تو ہے ان کی کہ کیوں نہیں نکلے، منافقین کی بات ہو رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ پروردگار. سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ پیئر کی صورت میں، جیسے قرآن مجید کے بہت سے سورے ہیں جو پیئر کی صورت میں، فلق اور ناس یہ ایک پیئر ہے، چھوٹا لیکن ایک پیئر. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح یہ ایک پیئر ہے. اسی طرح سورہ فیل اور سورہ قریش یہ ایک پیئر ہے. پھر بڑے پیئرز کے اندر آ جائیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ایک پیئر ہے. اسی طریقے سے سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایک پیئر، ایک جوڑے کی صورت میں. اس میں انفال کا بھی موضوع اگر آپ دیکھیں گے اس میں منافقین کو بہت ڈسکس کیا ہے پروردگار. اسی طرح سے سورہ توبہ کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے منافقین کو ان لینگ ڈسکس کیا ہے دونوں سوروں میں، 8واں سورہ اور 9واں سورہ، سورہ انفال اور 9واں سورہ سورہ توبہ، جس کو سورہ براءت، صحیح نام تو اس کا سورہ براءت ہے مگر مشہور نام سورہ توبہ ہے. خیر، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو بعض افراد کے اوپر پروردگار نے تنقید کی اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے رہنے دو ان کو یہیں پر، ان کا نہ نکلنا بہتر ہے. یہ وہاں نکلتے تو نکلنے کے بعد بھی انہوں نے وہاں پر فساد ہی کرنا تھا. تو یہ جملہ جو ہے اس خاص کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ لنک کرنا اسی لیے ضروری تھا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ڈسکس کیا، ما کل مفتون یعاتا. اگلے جملے کی طرف آئیے. اب جو اگلا جملہ ہے جو یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے 15واں بن رہا ہے، تزل الامور للمقادر حتی یکون الحتف فی التدبیر. ہر چیز تقدیر کے آگے سرنگوں ہے، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی. واقع ایسا ہوتا ہے، واقع ایسا ہوتا ہے. لیٹس سی. آیت ہے ان لیس للانسان الا ما سعی. مجھے یہ آیت اس لیے بھی بہت پسند ہے کہ یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو اسٹارٹ میں جب میں کچھ چیزیں میمورائز کر رہا تھا ان میں یہ آیت شامل، مجھے بہت پسند ہے. آیت اللہ جعفر سبحانی کی وہ کتاب کی جو میں نے اپنے ٹین ایج میں پڑھی تھی، جس کو میں بہت زیادہ ریکمینڈ بھی کرتا ہوں ینگسٹرز کو، عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز. ایکسلنٹ بک، یعنی ہر ٹین ایجر کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، بعد والوں کے لیے بھی ہے لیکن یہ کہ بہرحال ٹین ایجرز کے لیے ایکسلنٹ بک، عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز. اس میں ایک پورا واقعہ انہوں نے لکھا تھا اور اس کے اندر یہ آیت بھی انہوں نے کوٹ کی تھی. اور اس زمانے میں بہرحال اس کو کچھ چیزوں کو فوکس کر کے میمورائز کر رہا تھا، اس میں یہ آیت بھی شامل تھی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ جو کوشش ہے اس کوشش کے لیے جو لفظ یہاں پر ہے وہ ہے سعی، کوشش. اسٹرائیو کریں، ایفرٹ کریں، تدبیر کریں، جو یہاں پر لکھا ہوا تدبیر، جس کے مقابلے پر جو دوسرا لفظ ہے مقادیر، اسی سے نکلا ہے تقدیر. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، جواب جی ہاں قرآن کی آیت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو اجتماعیات کے حوالے سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے. بہت مشہور آیت بھی ہے، شعر بھی سے ملتا جلتا،
موجود ہے، وہ سورہ رات کی آیت ہے کہ اجتماعی حالت تبدیل کرنی ہے کوشش کرو، انفرادی معاملات کو بہتر بنانا ہے کوشش کرو۔ جو واقعہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز میں، وہ کوفہ کا ہے کہ بعض افراد مسجد کوفہ کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے، ہٹے کٹے تھے، نہ معذور، نہ ڈسیبل، نہ اسپیشل، نہ ہینڈی کیپ، نہ کرپل، نتھنگ، ایوری تھنگ پرفیکٹلی آل رائٹ، مگر ایون دین دے ور بیگنگ، کشکول ہاتھ میں ہے، کشکول گدائی، اور وہ وہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مطلب اللہ کے نام پر دے دو بابا، اللہ کے نام پر، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ عربی میں تو یہ اس طریقے سے نہیں کہتے، تو وہ اسی طریقے سے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو امیر المومنین نے ان کے بارے میں سوال کیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ امیر المومنین کوفہ جب تشریف لائے تھے تو یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امیر المومنین کو جواب ملا کہ یہ ہیں رجال الحق، ترجمہ ہوگا مردان حق۔ کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے؟ کہ یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، فقیر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، مردان حق ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا اللہ پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ کہا کوئی ان کو کچھ روٹی کا ٹکڑا دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں۔ ساری تعلیمات کا کچرا کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آزادی کے نام پر آوارگی کا کیا ہے؟ آزادی ہے، یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ لیتے ہیں اچھا سا ٹائٹل اور اس کو لے جا کر چپکا دیتے ہیں کسی بہت بری جگہ پر، بالکل اسی طریقے کہ یہ ہے مردان حق، بڑا ایک نام گلوریفائی کیا۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیسے بھروسہ کرتے ہیں؟ کوئی ان کو کچھ دے دے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے ان کی پیٹھ نہیں تھپ تھپائی، بلکہ امیر المومنین نے یہ کہا کوفہ کے کتے بھی ایسے ہی، کوئی ان کو ہڈی ڈالے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں۔ کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اس طرح سے بوجھ بنے اور اپنے آپ کو مردان حق سے تعبیر کریں۔ یہ کوشش 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 انفرادی سطح پر وہ کوشش میں ناکام ہوئے تھے، اجتماعی سطح پر امیر المومنین ناکام ہوتے اگر ان کو وہاں سے ڈسپرس نہ کرتے۔ نوٹ کیجئے گا، یعنی یہ چیز تھی جو میں لنک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا، ہم کو کوشش نہیں کرنی، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی دے گا تو کھا لیں گے ورنہ صبر کریں گے۔ ایک نمبر دو، امیر المومنین ایز اے اسٹیٹسمین، ایز اے امیر المومنین، ایز اے مولا، ایز اے حاکم، ایز اے رولر، یہ ان کی ذمہ داری تھی اجتماعیات کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ ان کا انڈیویجول معاملہ نو، سڑک پر ہو رہا ہے، گھر کے اندر کا کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے، سڑک پر ہو رہا ہے۔ اب اس موقع پر کرنا ضروری ہے کہ کوئی اسٹیپ لیا جائے۔ اسٹیپ کیا لیا جائے گا؟ ان کو یہاں سے ڈسپرس کرو، میسج کیا جائے قیامت تک کوفہ کے کتے بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہڈی ڈالے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ صبر کرتے ہیں۔ کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ نے نوٹ کیا اس بات کو۔ اب یہاں تو کوشش 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 کوشش، تدبیر تدبیر، ایفرٹس ایفرٹس ایفرٹس۔ یہاں پر کیا ہے؟ تزل الامور للمقادیر، تقدیر کے آگے سارے معاملے سرنگوں ہیں۔ حتی یکون الحتف فی التدبیر، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاؤ ٹو ریکنسائل؟ ان دو چیزوں کو ریکنسائل کیسے کریں؟ اگر تقدیر کے آگے سرنگوں ہونا ہی ہے، ورنہ تدبیر کے نتیجے میں تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ فقیر ٹھیک کر رہے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ریکنسائل کیسے کریں؟ یہاں پر ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا میں جو ہم کو بھیجا گیا ہے نا، تو محدود اختیار کے ساتھ بے شک بھیجا گیا ہے۔ اس محدود اختیار کو استعمال نہ کرنا، اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا، تدبیر کو استعمال نہ کرنا، یہ تو کفران نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے جو نعمت عقل، نعمت تعقل انسان کو دی ہے، نعمت اختیار انسان کو دیا ہے، اس کو وہ انسان استعمال نہ کرے، یہ تو پھر کفران نعمت ہے۔ لیکن اب اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ کیا کوئی اس پوری کائنات کے ساتھ منصوبہ پروردگار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ تو جواب ہے کہ جی بالکل چل رہا ہے۔ لوح کس کو کہتے ہیں؟ ایک تختی، ایک نوشتہ، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لوح کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر کے لیے ہی دوسرا لفظ کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ میں درج ہے۔
لوح کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں لوح محو و اثبات۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ سورہ رات کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جس کو چاہتا ہے وہ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور ام الکتاب خدا کے پاس ہے۔ یہ ایک اور لفظ آ گیا ہمارے پاس لوح محفوظ کے لیے، ام الکتاب، جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے۔ محو کا مطلب جس طریقے سے ابھی آپ کے سامنے ایک چیز لکھی ہوئی تھی، ہم نے مٹا دی، اور اس کی جگہ پر دوسری چیز لکھ دی، تو مٹا دیا، محو کر دیا، اس کی جگہ دوسری چیز لکھ دی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی مٹا دیں گے، کوئی تیسری چیز لکھ دیں گے، ایسا ہی نا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ محو اثبات۔ اور پھر لوح محفوظ کیا ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے حتمی تقدیر، جس کے اندر مقدار بالکل معین کر دی گئی ہے، یہ ہوگا، یوں ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اب ہوگا، کب ہوگا، تب ہوگا، جب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جتنی ماڈلٹیز ہیں آل پری سیٹ ہے، کہ پروردگار عالم کا یہ منصوبہ ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ اس کی مثالیں فرض کیجئے، اگر آپ گننا چاہیں، نمبر 1، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ لاکھ دعائیں مانگیں پروردگار عالم سے، آپ ڈائٹ کر لیں، آپ ایکسرسائز کر لیں، یو مے پرولونگ، جو آپ کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یعنی اسلام کی نظر سے اس چیز کو ذرا سا اسس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یو مے پرولونگ اینڈ یو شوڈ، ان فیکٹ یو مسٹ، کہ بھئی میں ایکسرسائز کیوں کروں؟ آپ کی صحت بہتر ہوگی، کوالٹی آف لائف بڑھ جائے گی۔ کا کوالٹی آف لائف بڑھ جائے گی، اس کی لینگ میں اضافہ ہوگا، یس بالکل اضافہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ مگر اضافہ ہوگا تو پھر یہ کیا ہے کہ بالآخر آپ نے مرنا ہے۔ کا بہترین ڈاکٹر لے آئیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بچا لے، تدبیر، مگر بالآخر آپ نے مرنا ہے۔ کب وہ نہیں پتا، لیکن کوئی ایسا ایکس پوائنٹ ضرور ہے کہ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ وہ شہداء کو اگر آپ ایگزمپٹ کر دیں اس سے، لیکن یہ کہ بہرحال عمومی طور پر جو جنرلی کہ ایک انسان ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے بالآخر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب میں کیا اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں کہ اے پروردگار اس کو لمبی عمر عطا کر؟ بالکل آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ابھی چکھنا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ابھی چکھنا ہے؟ تو پھر کہ آپ دعا بھی مانگیے، ساتھ ہی ساتھ اس سے کہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے، ساتھ ہی ساتھ اس سے کہیے ایکسرسائز بھی کیجیے۔ ان سب سے کیا ہوگا کہ جتنی زندگی بڑھ سکتی ہے وہ تو بڑھائیے، وہ جو بڑھ سکتی ہے اور بڑھائیے، اس کا تعلق یہاں سے ہے، لوح محفوظ اثبات۔ لوح محفوظ میں یہ ہے کہ ایک ایسا وقت معین ہے کہ جب اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے مزید ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہے، نہ آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرض کیجئے کہ کسی کے بارے میں طے کیا پروردگار عالم نے 60 سے پہلے نہیں مرے گا، 80 کے بعد نہیں جیے گا۔ Now we have 2 points۔ 60 سے پہلے نہیں مرے گا، 80 سے بعد نہیں جیے گا۔ تو 60 اور 80 یہ 2 پوائنٹس آ گئے ہمارے سامنے ایج کے حساب سے، ایج کے حوالے سے 60 اینڈ 80۔ 60 سے پہلے نہیں مرے گا، 80 کے بعد نہیں جیے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنا کھیل سکتا ہے نا، وہ 60 اور 80 کے درمیان کھیل سکتا ہے۔ یہ جتنا کھیل سکتا ہے وہ 60 اور 80 کے درمیان کھیل سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، گھٹا سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ علم پروردگار میں سب کچھ ہے، خدا کے علم کو کنفیوز مت کیجیے گا پلیز۔ ایک ہے علم پروردگار، ایک یہ ہے کہ جو انسان کے پاس اختیار پروردگار عالم نے دیا ہے، اس اختیار کو وہ کہاں پر ایکسرسائز کر پائے گا۔ یہ آسان سی ایک مثال ہم نے بنائی آپ کے سامنے کہ مثلاً یہ طے ہوا کہ 60 سے پہلے مرے گا نہیں، یہ طے ہوا کہ 80 کے بعد جیے گا نہیں۔
تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ منیمم اتنی لائف تو ہے، میکسیمم اتنی لائف ہے. یعنی اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی دعا نہیں کر رہا اس کے لیے تو بھی 60 سال جیے گا، تقدیر ہے. صدقہ دینے سے زندگی بڑھ جاتی ہے، یہ کبھی صدقہ نہیں دیتا تب بھی 60 سال جیے گا، تقدیر. ماں باپ کی خدمت کرنے سے زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، روایات کے اندر ہے. نہیں کرتا ماں باپ کی خدمت تب بھی 60 سال زندہ رہے گا. رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے، نہیں رکھتا یہ پھر بھی 60 سے پہلے نہیں جائے گا. I'm not talking about quality of life. میں اس میں بات کر رہا ہوں زندہ رہے گا، مزید 80 کے بعد زندہ نہیں رہے گا. جب یہ 80 کا ہو گیا تب بھی یہ صدقہ دے رہا ہے، ثواب ملے گا، زندگی نہیں بڑھے گی. He has reached the limit which is the maximum limit. وہ میکسیمم پوائنٹ کو وہ ٹچ کر چکا ہے. وہ دعا بھی ہو رہی ہے اس کے لیے، ہر جگہ پر دعا ہو رہی ہے. پروردگار دعا آپ کی بہت اچھی ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کی نیک خواہش ہے، اس کی خواہش کی وجہ سے انسان کو ثواب ملے گا، اس کو سب ہوگا. صدقہ دیں، بہت اچھی بات ہے، دیں. مگر اب یہ صدقہ یہاں امپیکٹ نہیں ڈالے گا، یہاں پر یہ امپیکٹ نہیں ڈالے گا. ماں باپ کی بہت خدمت کی اس نے، بہت خدمت کرنے کے بعد یہ ہیز ریچ دیٹ لمٹ کہ جس کے آگے اب اس کی زندگی مزید ایکسٹینڈیبل نہیں رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیجن ٹیکن بائی آل مائٹی اللہ. آلریڈی جو چیز طے ہو گئی تھی وہ یہ تھی یہاں پر، لہٰذا اس کے آگے اس نے نہیں جانا. آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو فالو کر پا رہے ہیں. یعنی سارے معاملات 60 اور 80 کے درمیان ہیں. جو پہلے سے وہ صدقہ دیتے آ رہا ہے تو ہو یہ گیا کہ اس کی زندگی 61 ہو گئی، ماں باپ کی خدمت کی 65 ہو گئی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے 70 75 80، مزید خدمت کرے اب ثواب کی حد تک ثواب ملے گا. یہاں اس کا امپیکٹ جو تھا اب وہ ارریلیونٹ ہو گیا. گاٹ اٹ؟ اس بات کو سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اس نے کچھ نہیں کیا تب بھی 60 سال تو اس کو زندہ رہنا ہی رہنا ہے. کچھ نہیں کیا تب بھی. اب اگر آپ اس کے ساتھ اس کو لنک کریں، لوح محفوظ یہ لکھا ہوا ہے کہ 60 سے پہلے نہیں مرے گا، 80 کے بعد نہیں جیے گا. 60 اور 80 کے درمیان میں وہ اس بات، یہ 65 میں بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، یہ 70 میں بھی بولڈ ہو سکتا ہے، یہ 72 میں بھی ہٹ وکٹ ہو سکتا ہے. اب ساری بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جناب میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں کسی کو نہیں پتا. اے کاش کہ کوئی ویب سائٹ ہوتی www.yourlife.com کہ جہاں پر ہم جا کر دیکھ لیتے کہ بھئی ہمارا رول نمبر یہ ہم نے ڈالا اور دیکھا کہ اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے. ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں صاحب آپ کا میکسیمم تو 80 ہے اور ابھی آپ نے کچھ حرکتیں ایسی کی ہیں کہ جو اچھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی اس وقت پہنچی ہے 67 کے. یہ اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے. وہ جہاں پر یہ چیز ریکارڈ میں جا رہی ہے وہ جا رہی ہے. اسی لیے انسان کو اس بات کا شوق دلایا گیا کہ آپ اپنی کوشش آخر وقت تک کرتے رہیں. بس یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کی کوشش ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، جینون ہونی چاہیے، اس میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی مثال دی اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ایفرٹ فرعون کی طرف سے بھی تھی، وہ بھی دریا کے اندر گھس گیا، ڈوب گیا. حتی یکون الحتف فی التدبیر. جب وہ نقطہ آ جائے گا کہ جس کے بعد آپ کے لیے سارے آپشنز ختم کر دیے گئے ہیں تو بظاہر آپ کو لگے گا آپ خشکی میں چل رہے ہیں، مگر خشکی میں چلتے ہوئے جب لہریں آپس میں گلے ملیں گی تو ان کا معانقہ آپ کی ہلاکت کا مقدمہ ہوگا. یہ ہوگا، وہ گلے مل رہی ہوں گی لیکن یہ کہ ان موجوں کے معانقے کے ساتھ ہی انسان کی ہلاکت کا انتظام ہو جائے گا. حتی یکون الحتف فی التدبیر. ڈاکٹر صاحب دوائی لے کر آ جائیے، بالکل صحیح ہے، آپ کو لانی ہے، کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ہم کو تو نہیں معلوم ہے بھی ہم کہاں پر کھڑے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا رزلٹ بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہ آخری پوائنٹ آ چکا ہے تو پھر اس کے بعد حتی یکون الحتف فی التدبیر کہ ہلاکت ہو سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے. مگر چونکہ ہم کو نہیں پتا لہذا ہم اس دوا کو کھانے کی وجہ سے خودکشی کے مجرم نہیں قرار پائیں گے، مگر اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ بالآخر ایک انسان نے جانا ہے تو جانا ہے. یہ ہے. آئی ہوپ کہ اس کے ذریعے سے اس جملے کو سمجھ، یہ جو مشکل جملہ ہے آسان نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جملہ آپ کے لیے سمجھنا کچھ آسان ہو. تقدیر کی جو بحث ہے اٹ سیلف مشکل بحث ہے. قضا، قدر، اختیار، جبر، یہ سارے مشکل مراحل ہیں علم کلام کے. لیکن یہ کہ اس مثال کے ذریعے سے میں امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کے لیے سمجھنا اس کو آسان ہوا ہوگا. درود بھیج دیجیے گا محمد وعلیہ.
17واں جملہ یہاں کے حساب سے 16واں جملہ 16th. وسئل علیہ السلام عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود. سب سے پہلے تو ہم اس لوحے میں وہ اس بات سے اس کو ہٹائیں. غیر الشیبہ، غیر کا مطلب ہوتا ہے بدل دو. اردو میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تغیر. اصل تو اس کی عربی ہے تغیر، تحول، تبدل. جو اہل زبان حضرات جو پرانے، معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اوپر میں طنز نہیں کر رہا، مگر جو واقعاً پرانے جو اہل زبان ہیں وہ تو ان الفاظ کو بڑا فریکوینٹلی استعمال کرتے تھے. تغیر، تبدل، تحول، تبدیلی. غیرو، غیرو یعنی بدل دو. یہ جملہ کس کا ہے؟ پیغمبر اکرم کا ہے. اس کے بارے میں مولا سے سوال کیا گیا ان قول الرسول، رسول اللہ کے اس جملے کے بارے میں مولا سے پوچھا گیا کہ یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا غیرو، بدل دو. کس کو؟ شیب. شیب کا مطلب کیا ہے؟ شیبہ، شیب. شیب کہتے ہیں بوڑھے کو، بڑھاپا. بڑھاپا، اس بڑھاپے کو بدل دو. بوڑھے مت دکھو. غیر الشیبہ کس کے ذریعے سے؟ اب ظاہر ہے کہ بڑھاپے کو بدلنے کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ انسان خضاب کرے. اگر جو بال ہیں سفید دکھ رہے ہیں تو ان سفید بالوں کو خضاب کے ذریعے سے وہ سیاہ کر لے. داڑھی ہے اس کو خضاب کر لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بوڑھا نہیں دکھے گا. تو کیا دکھے گا؟ جوان دکھے گا. بٹ نیچرل. غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں کی شباہت اختیار مت کرو. یعنی جو بالکل کٹر ٹائپ کے یہودی ہوتے ہیں وہ آج بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بالکل روشن ہے، واضح ہے. ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں ان کے ربائی کہلاتے ہیں سنگاگ وغیرہ کے اندر، تو ان کی داڑھی کو اگر آپ دیکھیں، ان کے بالوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کے اندر یہ ان کا ایک شعار تھا کہ وہ خضاب وغیرہ نہیں کرتے تھے. پیغمبر اکرم فرما رہے غیر الشیبہ کا اس کی ایک حکمت کیا ہے کہ تم بوڑھے نہ دکھو. دوسری حکمت کیا ہے کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ تم یہودیوں سے ملتے جلتے نہ دکھو. تمہاری آئیڈینٹی اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہنی چاہیے. اب مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو کسی قوم کا ایک شعار بن جاتی ہے. ایک شعار بن جاتی ہے. انگوٹھی مثلاً عقیق کی انگوٹھی شیعوں کا ایک شعار ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، کوئی غیر شیعہ بھی پہن سکتا ہے، پہن لیتا ہے. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے افراد باوجود اس کے کہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، مگر چونکہ یہ شیعوں کا شعار بن گیا ہے لہذا ہم کو نہیں پہننا چاہیے. یہ میں آپ سے مزاحن نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ بہت سارے عام جو عوام ہیں وہ تو ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہ خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ بہرحال محترم برادران اہل سنت کی بھی جو اکثریت ہے وہ متعصب اس حد تک نہیں ہے. یقین جانیے، ورنہ اگر یہ ہوتے تو خانہ جنگی ہوتی. پاکستان کے اندر یہ سروائیول ہو ہی نہیں پاتا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال بعض نے اس حوالے سے بھی کہا. اب اگر آپ خاص اس حوالے سے دیکھیں کہ بھئی انگوٹھی تو ایسا کوئی شعار شیعوں کا ہے، لیکن ٹھیک ہے بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسرے نہیں پہنتے، پہن بھی لیتے ہیں. چلیے عزاداری شیعوں کا شعار ہے. محرم کے اندر کالے کپڑے پہننا، بعض افراد اس حوالے سے بہت تنقید کرتے ہیں شیعوں کا شعار ہے. یہ الفاظ اس کو ذہن میں رکھیے گا. کیا اس کی کوئی روٹ ہے؟ چاہے ہم کہیں کہ نہیں لڑائی جھگڑا خالی خالی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کیا اس کی کوئی روٹ ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے بھائی. ہر اسکول کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا یونیفارم ہے، یہ اس کا یونیفارم، یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے. کارڈ کیرنگ ممبرز ہوتے ہیں تو اس کارڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس جگہ کے ملازم ہیں، یہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ کارڈ آپ یہاں پر پنچ کریں گے، دکھائیں گے، اسکین ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ واٹ از دس، یہ سب کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے آپ آئیڈینٹی کو مینٹین کرتے ہیں. جب ایک قوم خاص طور پر اگر عددی اعتبار سے بھی، تعداد کے اعتبار سے بھی کم، تو پھر اس کے لیے یہ چیز اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اور زیادہ، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے مائنارٹی ہونے کی وجہ سے یا عدد کے کم ہونے کی وجہ سے ایبزارب ہو جائے اور وہ اپنا جداگانہ تشخص برقرار نہ رکھ سکے. کہ اس تشخص کا کیا ہوگا؟ وہ تشخص اگر برقرار رہے گا
تو پیچھے جو پورا ایک علمی ہیریٹیج یا عقیدہ یا اصول دین یا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی، ورنہ ایبزارب ہو جائیں گے۔ تو ایبزارب ہونے کے ڈر سے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھو، فائن، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس نہ ہو؟ پیسفل کو ایگزسٹنس از سم تھنگ ایلس۔ اس کا مطلب یہ کہ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر شیعہ علماء کا جو لباس ہے یہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہے۔ عام طور پہ برادران اہل سنت کا عمامہ پہننے کا انداز بھی وہ نہیں ہوتا کہ جو شیعہ علماء کا ہوتا ہے، قبا اور ابا پہننے کا بھی انداز وہ نہیں ہوتا جو شیعہ علماء کا ہوتا ہے۔ یہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہے۔ آپ نجف کے علماء کو دیکھیں گے تو ان کے عمامے میں اور قم کے عمامے میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر ہے دونوں شیعہ، کوئی ایسا فرق بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ وہ اس کا نہیں بنے گا، اس طرح سے وہ نہیں پہنے گا، نہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کلچرل چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر کلچرل چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کا شعار ہوتی ہیں۔ وہ شعار جب بن جاتی ہیں تو پھر ان کی حیثیت ایک دوسرے انداز سے مینٹین مانی جاتی ہے جب تک اس کی ضرورت ہو۔ اچھا، اب یہاں پر جو پیغمبر اکرم نے کہا کہ غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود، اس کے دو پرپس تھے۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، بالکل واضح ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جوان دکھو۔ کیوں جوان دکھیں؟ ایک تو یہ پرپس ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ تم اپنی فیملی کے پاس جاتے ہو، یعنی معذرت چاہتا ہوں بہت کھل کر اس بات پر تبصرہ کر رہا ہوں، معصومین نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنی بیگمات کے پاس جاؤ، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا وجود جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس سے ان کو نفرت ہونے لگے۔ یہ تاکید کی گئی ہے اپنے لباس کے حوالے سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے بالوں کے اعتبار سے، اپنی تراش خراش کے حوالے سے، کہ اپنے آپ کو مینٹین کرو۔ یہ بھی معصومین نے تاکید کی۔ وہ ہو گیا فیملی ایشو، یہاں پر اس وقت وہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر جس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ سوشل ایشو ہے، کہ اگر ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جس کے اندر دوسرے بھی ہیں یہ بھی ہیں، اب چاہے وہ سوسائٹی فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اس وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ مثلاً وہ ان کو کہیں دور سے بھی دیکھ رہے ہیں مگر دیکھ رہے ہیں، ان پر امپریشن کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تھی کم، بوڑھے بھی موجود ہیں، دشمن اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے بھی رپورٹ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان میں لڑنے والے کتنے ہیں۔ اب مثال کے طور پر وہاں پر رپورٹ یہ جائے کہ صاحب ان میں جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے 10 میں سے 8 جو ہے وہ لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کچھ وہ تھے کہ جن کے بال ایک دم سفید تھے، چہرے پر جھریاں تھیں، یہ بات کرتے تھے تو اٹک اٹک کے بات کر، یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سارا بوڑھوں کا معاشرہ۔ تو بوڑھے کی رائے جو ہے وہ تو بہت محترم ہے، مگر ہر شخص بوڑھا ہونے کے بعد علی حیدر کرار تو نہیں ہوتا کہ جو بدر اور احد کے اندر تلوار کا وار ہے ویسا ہی جمل اور صفین اور نہروان کے اندر بھی ہر ایک تو نہیں ہوتا یہ۔ تو اب کیا کریں؟ تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے حکمت سے بھرپور یہ حکم دیا تھا غیروا الشیب، کہ کم سے کم اپنی جو ظاہری اپیرنس ہے اس کو تو ٹھیک کرو، کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تم کو دیکھیں تو ایسا نہ لگے ان کو کہ سارے کے سارے بڈھے آ گئے ہیں، ان کو لگے نہیں یہ جوان ہے۔ اب دیکھیں واقعاً انصاف کی بات یہ ہے کہ چاہے ہم اس کو کتنا ہی مزاح کے عنوان سے لیں یا کس طریقے سے لیں، لیکن ہے اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ 70 سال کا بھی ہے لیکن خضاب کر کے اگر کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں 40 سال کا ہے، 45 سال کا ہے اور داڑھی کے چند بال بھی اس کے سفید ہیں، تو وہ بڈھا لگے گا اس کے مقابلے میں۔ ہمارے بہت محترم جناب انتقال ہو گیا مولانا یوسف علی نفسی نجفی علی اللہ مقامہ، میں نے ان کو بچپن میں دیکھا تھا، پھر میں جوان ہو گیا اس وقت ان کو دیکھا، ان کے انتقال کے موقع پر بھی کچھ دنوں پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا، کچھ مہینوں پہلے دیکھا ہوگا۔ میں نے ان کو جیسا بچپن میں دیکھا تھا آخر تک ویسے ہی دیکھا، نو ڈفرنس ایٹ آل، کوئی فرق نہیں تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں پڑتا، یعنی میں نے بچپن میں ان کے ہاتھوں سے انعام بھی لیا ہوا، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے ان کی داڑھی یا سر کے بالوں میں کبھی کوئی سفید بال دیکھا، نیور۔ کیا یہ ناپسندیدہ ہے؟ نہ، کوئی ناپسندیدہ نہیں، لیکن اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ لڑنے تو نہیں جانا ہے کسی نے، اور جوان جو ہے وہ فوج والے تو موجود ہیں، مثلا انڈیا والے کوئی ایسا تو نہیں، سمجھانے کے لیے انڈیا والے سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثلا کوئی جاسوس جو ہے وہ یہاں پر کیمرے لگا کر سوسائٹی کے اندر چیک کر رہا ہو کتنے بڈھے ہیں کتنے جوان ہیں، نو، دس از ناٹ دا کیس۔ اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا امیر المومنین سے کہ جب پیغمبر اکرم نے کہا تھا غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود، امیر المومنین نے فرمایا انما قال ذلک والدین کل،
یہ اس وقت کہا تھا اللہ کے رسول نے جب تعداد کم تھی، دین کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی۔ فَأَمَّا الْآن، جبکہ اب اس وقت یہ تو ایشو ہی نہیں رہا، یہ تو ایشو ہی نہیں رہا کہ مثال کے طور پر تعداد کم ہے، جوان کہاں سے آئیں گے لڑنے والے، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہ وہ ایشو نہیں رہا۔ ایشو تو اب یہ رہا وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ، دائرہ پھیل چکا ہے، تعداد بڑھ چکی ہے، اور اس اعتبار سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی اور کے ساتھ۔ وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَمَخْتَارٌ، تو اب جس کا جیسا دل چاہے وہ کرے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس کے بعد فقیہ کی رائے فقہی جو اس کے اندر انوالو ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، یہ ہے اجتہاد کی عملی تعلیم۔ اگر آپ غور کریں نا کہ ہمارے بہت سارے جو احباب ہیں، پڑھے لکھے افراد کو تو عام طور پہ سمجھ ہی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی بھی اگر کسی کے ذہن میں اگر کوئی ہو کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل جمود نہیں ہونا چاہیے، ہر حکم نماز والا نہیں ہوتا ہے، ہر حکم روزے والا نہیں ہوتا ہے، بھائی نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کا موضوع مشخص ہے، اس کا موضوع مشخص ہے۔ لیکن اب مثال روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ایک انٹیکٹ معاملہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں جتنی گنجائشیں تھیں وہ ساری کی ساری آ گئی اپنی جگہ پر۔ لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسی زمانے میں سمجھا دی گئی۔ مثال کے طور پر شراب ہے، نجس ہے، سرقہ بن گئی، اب کیا ہے؟ مطہرات کی فہرست آپ پڑھیے، پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال۔ یہ انقلاب کیا ہے؟ انقلاب یہ بولا انقلاب نہیں ہے کہ جس کے اندر سوسائٹی کے اندر حکومت چینج ہو جاتی ہے، نہ، انقلاب منقلب ہو جانا۔ اس کے اندر یہ بھی کہ بھئی شراب تھی، سرقے میں تبدیل ہو گئی ڈیو ٹو اینی ریزن۔ اب اس کی فقہی تفصیل آپ پڑھیے، اگر وہ سرقہ بن گئی ہے، اب یہ شراب نہیں ہے تو شراب کا موضوع نہیں ہے، تو شراب کا حکم بھی نہیں ہے۔ شراب کا حکم کیا تھا کہ وہ نجس ہے، شراب کا حکم کیا تھا اس کو پینا حرام ہے، لیکن سرقہ ہے تو سرقہ کا حکم کیا ہے کہ یہ پاک ہے، سرقے کا حکم کیا ہے؟ اس کا استعمال جائز ہے۔ وہ شراب کو جائز کہہ دیا، پھڈا نہ، شراب کو جائز نہیں کہا ہے، فار گاڈ سیک جائز نہیں کہا ہے، یہ کہا ہے وہ شراب نہیں رہی، وہ اب شراب نہیں ہے۔ کتا اگر نمک کی کان میں گر گیا اور نمک بن گیا تو اب وہ پاک ہے، وہ کتا ہی نہیں ہے، اٹ از ناٹ ڈاگ اینی مور، وہ تبدیل ہو گیا۔ انسان کا خون جو ہے وہ کسی دوسری جاندار مخلوق ایسے کہ جس کا خون ویسے پاک ہوتا ہے اس کے اندر چلا گیا اور اس کا حصہ بن گیا۔ کھٹمل نے خون چوس لیا، مچھر نے خون چوس، اس کا حصہ بن گیا، اب یہ خون ہمارا نہیں رہا، اب یہ اس کا بن گیا۔ جب وہ اس کے اندر شامل ہو گیا، اس کا حصہ بن گیا، اس کے خون کا حکم کیا ہے؟ پاک ہے، تو یہ بھی پاک ہے۔ کہنے قطرہ تو ادھر سے گیا تھا، اب یہ اگر آپ کریں گے تو پھر تو ہو گیا کام، پھر دین کو سمجھیے اس کے اندر، یہ تماشا نہ کریں۔ سمجھ رہے میری بات کو کہ موضوع کے تابع بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پہلے سے ہی سمجھا دی گئی، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اسی لیے تو بعد میں اہل بیت کی ضرورت تھی کہ مولا نے یہ سمجھایا کہ بابا یہ بات اس وقت کہی تھی اللہ کے رسول نے کہ جب تعداد کم تھی، تعداد کا اب ایشو نہیں رہا، جب ایشو نہیں رہا تو وہ موضوع ختم ہو گیا، جب موضوع ختم ہو گیا تو جس کا دل چاہے کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے، استحباب کا حکم باقی رہے گا، لزوم اور وجوب کا حکم ختم ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت جب پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے، پیغمبر اکرم کسی کو دیکھا ادھر، اس طرح تو پیغمبر کہتے بھی نہیں تھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود، تو اب اس کو جانا ہے، وہ جائے گا خضاب کروائے گا اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی جو وضعیت ہے اس کو جوانوں والی بنائے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اب ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز تھی جو پیغمبر اکرم نے کروائی تھی، ابھی بھی آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کسی اور حکمت کی وجہ سے آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، کوئی بات نہیں، واجب نہیں رہا، اس کو ہم ضروری نہیں کہیں گے، اس کو اوبلیگیٹری نہیں کہیں گے، اس کو کمپلسری نہیں کہیں گے۔ اب اگر ایسا کوئی فتویٰ دے تو اس کے بعد پھر ہائے دین کا اب کیا ہوگا، ہائے شریعت، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ کہیں کہ جناب یہ تو اختلاف ہو گیا، اس کے بعد پیغمبر نے ایک حکم دیا تھا، آپ نے اس حکم کی مخالفت کر دی ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ حکم اس لیے دیا تھا، میں تاکید کے ساتھ، اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بہت غور کیجیے گا، یہ اجتہاد کی تعلیم ہے جو امیر المومنین دے رہے ہیں۔ جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ تعلیم اجتہاد کیا ہے، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جس کے اندر سمجھایا جائے کہ دیکھیے یہ حکم جو آیا تھا وہ کس موضوع کے تابع تھا، اس موضوع کے اعتبار سے اس حکم کو اس کے اوپر اپلائی کیا جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک اور
گزارش کروں کہ طواف کے دوران جی ہاں ایک عمل ہے جس کو آج بھی ہمارے محترم برادران ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں اپنی جگہ پر، ان کو حق ہے وہ اپنی فقہ کے اعتبار سے عمل کریں، تیز تیز چلنا طواف کے دوران، اس کو وہ ضروری سمجھتے ہیں تیز چلنا۔ یہ بھی پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہوا ہے، پانچویں امام سے پوچھا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب آپ تھوڑا سا ریکال کیجئے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان چلے جائیں گے، اگلے سال واپس آئیں گے، عمرۃ القضاء، اوکے، ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں نا، اس وقت تو پوری ہسٹری تو نہیں سمجھا سکتا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس سال مسلمان چلے جائیں گے، اگلے سال واپس آئیں گے، جب واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ عمرے میں کیا ہوگا؟ اس کا نام عمرۃ القضاء، کہ جو عمرہ ہمیں پچھلے سال کرنا تھا we could not do that، اس وقت ہم اس کو بطور قضا انجام دے رہے ہیں، فائن۔ اب یہ جب آئے ہیں تو مکہ خالی کر دیا مشرکین نے دور، اور وہاں سے وہ آبزرو کر رہے ہیں، پروپیگنڈا۔ یہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمان ایک دم کمزور ہو گئے، ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کا بٹا بیٹھ گیا، ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو کھانے کا نہیں مل رہا ہے، یہ پروپیگنڈا، یعنی وہ ساری چیزیں جو شیعوں کے حوالے سے اس وقت آپ سنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں بچوں کو کاٹ کے دیگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے بچے ہیں، کیا ہم اپنے دل کے ٹکڑوں کو کاٹ کے دیگ میں ڈالیں گے؟ مگر ہے، یعنی اس زمانے میں، اس دنیا میں، اس ماڈرن ورلڈ کے اندر کہ شیعوں کے ہاتھ کا پانی مت پینا، کا کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پانی دیتے ہیں اس میں تھوک دیتے ہیں، کیا کریں گے آپ اس کا؟ ہے یہ پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں، اس کا پھر توڑ ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سمجھانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وہ پروپیگنڈا کے مسلمان جو ہیں بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں رہی، یہ نہیں پیغمبر۔ اچھا وہ کیا ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، وہ پہاڑ پر بیٹھ کر سب کے سب دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا شہر ہے مکہ، پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں، ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے شہر تو خالی کر دیے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمان کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بعض چکروں میں حکم دیا کہ دوڑ کر چلو، جس طریقے سے جاگ کیا جاتا ہے اس طریقے سے چلو، تیز چلو۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس وقت کے لیے ایک حکم تھا، طواف تو رہے گا مگر طواف کے اندر یہ انداز کہ یہ ضروری تھا اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا کہ یہ حکم حدیبیہ والے کیس کے بعد تھا، یہ کوئی دائمی حکم نہیں تھا، یہ اس موضوع کے ماتحت تھا، لہذا اب اگر کوئی طواف کرتا ہے، لیکن محترم برادران اہل سنت میں ابھی بھی بہرحال یہ فقہی ایک تعبیر ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے۔ تو یہ دو تین مثالیں میں نے دی، میرے خیال میں کافی اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ون۔ یہ تو ہو چکا، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا نا، یہ وہی ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اعتزلوا القتال، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا، خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، کہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ تو بہرحال کام تو ان کا غلط ہے، ان کا کام تو غلط ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ہاں لیکن بہرحال اس حد تک نہیں گئے کہ باطل کی نصرت کی، اور باطل کا بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ نیکسٹ، ٹائم کیا ہوا؟ کافی ہے، نہیں آج سے زیادہ کیا کریں گے۔ من جرا فی عنان عملہ اثر باجلہ، نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے نہیں ہوگی، اس لیے 24 تاریخ کو آف ہوگا، اور اس دوران ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اسی میں 2-3 منٹ آپ کے لے لوں، اور وہ یہ کہ اب تھوڑا سا اس کو آپ ریویژن کی طرف جائیے، ورنہ یہ ہوگا کہ آگے والی چیزیں ڈسکس ہوں گی، پیچھے والی چیزیں رہ جائیں گی۔ اگر ایک کام آپ کر سکیں، دیکھیں یہ آپ کے پاس موبائل فون کے اندر یہ سافٹ ویئر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بلیو می کہ بہت آسانی کے ساتھ ان جملوں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو جب فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد آپ تعقیبات پڑھتے ہوں گے۔ ایک زحمت کریں، اس پورے ہفتے آپ ہر نماز فجر کے بعد، ہر ظہر عصر کے بعد اور ہر مغرب عشاء کے بعد یہ جتنے بھی جملے ہیں 16-17 جتنے بھی ہوئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد صرف سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کتنا سمجھ میں آ رہا ہے، کتنا سمجھ میں نہیں آ رہا، جو پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد آپ گروپ کے اندر، گروپ میں اویلیبل ہوں، اور میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں اویلیبل ہوں، یعنی یہ مت سمجھے گا تکلفاً میں کہہ رہا ہوں، یعنی کورس سے متعلق کوئی بھی اگر آپ کی بات ہے تو آپ پرائیویٹ میسیج ود ریفرنس ٹو نائجل بلاغا آپ بالکل کر سکتے ہیں، اینڈ انشاءاللہ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو رپلائی اینڈ آنسر۔
تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ اس ایک ہفتہ یا 2 ہفتہ جتنا بھی آپ کے پاس پیریڈ ہے، اس کو اگر آپ اپنا ایک روٹین بنائیں کہ وہ پہلے جملے سے لے کر یہاں تک 16-17 جتنے بھی ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ تاکیبات نماز کی طرح سے تکرار کریں. اب اسی کو آپ لے لیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں تاکیبات کی طرح تکرار کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاکیبات نماز ہم نے بنا دی، کہ باہر کسی سے آپ یہ کہیں کہ مولانا نے بتایا تھا کہ تاکیبات میں یہ پڑھنا چاہیے. نہیں، یہ اس وقت آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہرحال اپنے آپ کو ریگولرلی اس کے ساتھ ان ٹچ رکھنے کے لیے یہ کام کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں آپ سب میرے لیے بہت محترم ہیں اور بزرگان بھی تشریف فرمائے، جو چھوٹے ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ تھوڑا ڈانٹ کے بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک جملہ جو مجھے بہت پسند آیا تھا، جس نے کم سے کم میرے ریڈنگ جو اسٹائل ہے اس کو تبدیل کر دیا. آئی شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو ارشاد احمد حقانی صاحب، جو مشہور کالم نویس ہیں. پھر ایک بات اپنی ٹین ایج کی کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی تھی جو انقلاب کے بارے میں تھی، انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے. ان کے کالمز کا مجموعہ تھا، وہ کتاب کی شکل میں شائع ہوا تھا. وہ میں نے کسی سے بورو کی تھی اور کتاب پڑھی تھی. اگین اس زمانے میں کتاب خریدنا ہمارے لیے بہت بڑی لگژری تھی. تو وہ کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا تھا. اس جملے نے انصافاً میرے پڑھنے کے انداز کو بہت متاثر کیا، تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا تھا، اس کے اندر لکھا تھا کہ میں اپنے قاری کو مشورہ دیتا ہوں، سنیے گا، میں اپنے قاری کو مشورہ دیتا ہوں کہ 9 اچھی کتابوں کو ایک بار پڑھنے سے بہتر ہے ایک اچھی کتاب کو 9 بار پڑھیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ مثال کے طور پر اس وقت سٹارٹ کریں اور 100 تک چلے جائیں. اچھا ہے، برا تو وہ بھی نہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو جملے اب تک آپ نے کور کیے آپ ان کو 3-4 کو اور ایڈ کر لیجئے اور اس کو آپ ریگولرلی ریپیٹ کرتے رہیے. میں امید کرتا ہوں کہ الفاظ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہونے چاہیے، ان کو آپ فالو کر لیں گے. پھر بھی کہیں کوئی پرابلم آتا ہے کسی لفظ کو سمجھنے میں، کوئی کانسیپچول کلیئرنس آپ کو چاہیے، کلیئرٹی چاہیے، تو آپ بالکل گروپ میں رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے. ہمارے پرائیویٹ نمبر کے اوپر بھی رابطہ اسی میں کریں گے، اس لیے کہ اس میں تو صرف ایڈمن ہی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تو اگر آپ اس میں ڈالنا چاہیں بالکل ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ آئی ایم مور دین ہیپی کہ میں اس کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ العزیز. تو یہ ایک بات بھی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہیں پر یہ جو آپ کو سافٹ ویئر دیا گیا ہے، جو بھی ایپ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر یادداشت کا آپشن بھی موجود ہے. اس کو آپ دیکھیے، اس کے اندر یادداشت کا آپشن بھی موجود ہے. تو اگر کہیں پر کوئی چیز آپ کو سوال کے حوالے سے بھی لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں ہم بھول جائیں گے، تو وہیں پر آپ حکمت نمبر 5 اس میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈالیں، پلس کریں، اس کو دبائیں پریس کریں، حکمت نمبر 5 لکھیے اور جو آپ کا کوشچن ہے وہ وہاں پر آپ محفوظ کر لیں تاکہ بعد میں آپ اس کو پوچھ سکیں اور ڈسکس کر سکیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے پاس کتاب ہے، جو کتاب سے فالو کر رہے ہیں، اپروچ اس میں مختلف ہے، لیکن میں اپنی اپروچ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت سے افراد ہیں، ایون پروفیسرز ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب کتاب کو دلہن کی طرح سے ہونا چاہیے، ایک نشان بھی اس کے اوپر نہ ہو. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو رگڑ ڈالیں، جتنا ہو سکے اس کو رگڑ ڈالیں. یعنی اگر آپ میری لائبریری میں کبھی تشریف لائیں گے میرے گھر پر، تو کچھ کتابیں ہیں جو ریفرنس بکس ہیں، وہ تو ریفرنس بکس ہیں، مگر کچھ وہ کتابیں ہیں کہ جو اصل جس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے استعمال کیا ہم نے. بہت آسان سا معاملہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، آپ اس کو کھول کر دیکھیں. اگر اس میں آپ کو نشان نظر آتے ہیں قلم کے، حواشی نظر آتے ہیں، حاشیے نظر آتے ہیں، کہیں لکھا ہوا ہے امپورٹنٹ، کہیں لکھا ہوا ہے کوشچن مارک، کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کو وہاں سے دیکھنا ہے، اس کو کچھ اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو سمجھے گا کہ ہم نے وہ کتاب پڑھی، ورنہ صرف بھرم ڈالنے کے لیے رکھی ہوئی کہ جب مہمان وغیرہ آئیں گے تو ان کو دکھائیں گے اتنی ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں. ریفرنس بکس ہیں وہ تو ظاہر ڈکشنری، اب ڈکشنری کے اندر تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اب ڈکشنری اب ظاہر ہے کہ بہت ساری تو اب انٹرنیٹ کے اوپر ہی آ گئی. لیکن یہ کہ جو اصل جو کتاب آپ کے پاس ہے، میری اپروچ کم سے کم یہ ہے کہ اس کو دلہن کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کا کور آپ کا دلہن جیسا ہو، اس کو آپ اس کی جلد ولد جو ہے اس کو بالکل صحیح رکھیں. کاغذ اگر پھٹ پٹ گئے ہیں تو اس کو آپ واپس سے، لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کے اندر آپ کا قلم کے بغیر کون سا مطالعہ ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں پین اگر نہیں ہے اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، وہ انکمپلیٹ ریڈنگ ہے. یہ ریڈنگ کمپلیٹ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر انسان کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ لکھ رہا ہو، قلم چلا رہا ہو. علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہی بات ڈسکشن میں آئی تھی. تو وہ فرمانے لگے کہ وہاں نجف میں بہت مشکل ہوتا تھا لیکن بہرحال میں کتاب خرید لیتا تھا.
سرکار اگر وہ لائبریری کے اندر کتاب ہوگا، لائبریری میں تو یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ کتاب کام کی ہے یا نہیں، پھر اس کو پڑھنے کے لیے خریدتے تھے. قبلہ اس وقت قسم پرسی کا عالم غربت. پھر کیوں کہا کہ مسئلہ یہی ہے میاں کہ اس پہ جب لکھنا ہو کہ یہ اہم ہے تو یہ کیسے لکھیں؟ لائبریری کی کتاب میں تو نہیں لکھ سکتے. تو اس میں جب پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آدھا پڑھنا ہے. پورا پڑھنا اس وقت ہوتا ہے کہ جب خریدنے کے بعد انسان اس کے اوپر اپنے حاشیے، اپنے فٹ نوٹس لگائے، انڈر لائن کرے، یہ سب کچھ کرے، تب پھر اس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک گائیڈ لائن تھی. انشاءاللہ پروفیسر صاحب کا کچھ موڈ ہے کوئز ویز کرنے کا بھی، ٹیسٹ ویسٹ لینے کا بھی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی انعام بھی دینے والے ہوں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ کہ بہرحال اناؤنسمنٹ یہ کہ کچھ کوئزز وغیرہ، کچھ ملٹیپل چوائس کوشچنس ٹائپ کے، بہت آسان سا، کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال ایک انٹرسٹ کو ڈیولپ رکھنے کے لیے اس طرح کی بھی کوئی چیز ڈاکٹر صاحب پلان کر رہے ہیں، ان کی ٹیم پلان کر رہی ہے انشاءاللہ. تو اس کے حوالے سے بھی گروپ میں یا کلاس کے اندر اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. لیٹس اسٹارٹ دا کوشچنس. آج کے دور میں آفس میں انتشار اور آفس پالیٹکس بہت عام ہے. ہم کیسے اس کو فطرے پر مصداق منطبق کہنا چاہ رہے ہوں گے کر سکتے؟ دیکھیں یہ وہی اخلاقی مسائل ہیں. آپ فیملیز کے اندر دیکھیں گے یہ ایشوز آپ کو نظر آئیں گے، آپ آفیسز کے اندر دیکھیں گے یہ ایشوز آپ کو نظر آئیں گے، آپ سڑک پر دیکھیں گے آپ کو یہ ایشوز نظر آئیں گے، آپ ایوان میں دیکھیں گے، پارلیمنٹ میں دیکھیں گے، یہ ایشوز آپ کو نظر آئیں گے. آپ ٹی وی کے اندر ٹاک شوز کو خالی سننا شروع کریں ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا انداز ہے گفتگو کا. یعنی ایک عرصے سے میں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. کم سے کم یہ دیکھ کر تو یعنی دماغ خراب ہو جاتا ہے. چلیے میں آپ کو ایک اور مثال دوں اور تھوڑے سے لائٹر نوٹ کے اوپر عرض کرتا ہوں. ہم لوگ جب بچپن میں مجلسیں سنا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ہمارے مولانا صادق حسن صاحب، ان کو ہم نے بہت سنا. مولانا جان شاہ کاظمی صاحب اسی زمانے میں، یہ میں اپنے بچپن کی باتیں کر رہا ہوں، پھر ٹین ایج تک، اور ظاہر ہے اس کے بعد بھی ان کو سنتے رہے. تو مولانا صادق حسن صاحب کو سنتے تھے، جان شاہ کاظمی صاحب کو سنتے تھے. حالانکہ جان شاہ کاظمی صاحب ظاہر ہے کہ سندھی اسپیکنگ تھے، مگر ان کی اردو کافی ایکسیپٹیبل تھی، بلکہ اچھی تھی. مولانا تو ظاہر ہے کہ اہل زبان ہیں. اور پھر جب ہم لوگ والدہ نے اجازت دی تو نشتر پاک آ کے علامہ طالب جوہری صاحب کو سننے لگے. تو بالکل ہی ایک نیا ہورائزن تھا جو ہمارے سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد بعض خطیب آئے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ ہوا یہ کہ ان کو سننے کے بعد ہم نے کہا آئندہ ان کی تقریر میں نہیں جانا ہے. کیوں نہیں جانا؟ کہ نہیں جانا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ گجراتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، اردو زبان سے محبت بھی ہے، والدہ کی بھی بڑی خواہش ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی اردو سیکھی ہے وہ ساری کی ساری خراب ہو جائے گی. جس طرح سے وہ تقریر کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ مجلس پڑھتے ہیں تو ممکن ہے ان کا میٹر غلط نہ ہو، مگر میٹر ٹھیک بھی اگر ہو تو اردو کا تو یہ بیڑا غرق کر دیں. تو یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چلتی ہیں. تو بہت سارے مسائل رہتے ہیں، ان مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے. اچھا کب تک رہے گا؟ جب تک آپ زندہ ہیں. مسئلے کی نوعیت تبدیل ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسئلے ختم ہو جائیں. یعنی ایک مرحلے سے آپ دوسرے مرحلے میں لے چلے جائیں، دوسرے سے تیسرے مرحلے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی جہاں آپ پہنچیں گے وہاں پر ایک نیا امتحان تو آپ کے لیے کھڑا ہی ہے. خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب امتحان کی کوالٹی کچھ بہتر ہو جائے. یعنی ہم بالکل وہ تو نہ ہو نا کہ اب تک بڑے ہو گئے پھر بھی نرسری کلاس والا ہی امتحان دے رہے ہیں. وہ نرسری کلاس والا امتحان وہ دے گا جو نرسری میں ہے، جو فرسٹ کلاس کے اندر ہے وہ فرسٹ کلاس کا امتحان دے، جو سیونتھ کلاس کے اندر وہ جو میٹرک میں ہے وہ میٹرک والا دے، جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ پی ایچ ڈی والا مقالہ لکھے نا. وہ پی ایچ ڈی کرتے ہوئے یہ مقالہ تو نہ لکھے کہ بڑا ہو کر کیا بنوں گا. تو وہ چینج ہونا چاہیے، مسئلے کی جو نوعیت ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ کب ختم ہوگا؟ جب دنیا ختم ہوگی. جب دنیا ختم ہوگی تب مسئلے ختم ہوں گے اور تب امتحان ختم ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو مسائل کی نوعیت ہے اس کے اندر کچھ امپروومنٹ آ جائے. یہ تو ہو گئے. اور ارے سوال بس 2 ہی 3، باقی سوال نہیں آئے اس مرتبہ. جب سوال نہیں آتے ہیں تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، سب کو سمجھ میں آ گیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو کتنا سمجھ میں آیا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس پرچے پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. نہیں سمجھ میں، واقعی میں نہیں سمجھ پایا.
کن دو جہاد کی بات کر رہے ہیں نہیں سمجھ پایا. سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں. سوال: جب کووڈ کا دور آیا تو ہر طرف سے کہا گیا کہ احتیاط کریں، لیکن چند لوگوں نے اس کو نہیں مانا. جیسے ہماری عزاداری پر بھی بات آئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجالس چھوڑ دیں، لیکن اموات ہوئی اس وائرس کی وجہ سے. تو کیا تدبیر کرنا ضروری تھا؟ تدبیر کرنا تو بالکل ضروری تھا، اس سے انکار نہیں ہے. اسی لیے تو میں نے ساری باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ تدبیر کرنا تو ضروری ہے. عزاداری کو نہ چھوڑنا یہ بھی تدبیر ہے، یہ بھی تدبیر ہے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ عزاداری بھی ہو اور جتنی احتیاط کرنی ہے اس سے بھی قریب تر کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ دونوں کو جسٹیفائی کیا جا سکے. اسی لیے مجھے یاد ہے کہ علامہ رضی جعفر نقوی صاحب نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، بہت خوبصورت جملہ، اگین ویری سویٹ ٹاکر. تو انہوں نے ایک جگہ پر کووڈ کے زمانے میں جب عزاداری کا زمانہ آیا، موسم فصل ازاں، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جملہ کہا تھا: کوئی قانون ٹوٹنے نہ پائے، عزاداری چھوٹنے نہ پائے. کتنا پیارا جملہ کہ جتنے بھی لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے اور عزاداری چھوٹنے نہ پائے. تو عزاداری کرنے کے لیے دیکھیں طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. فرض کیجئے یہ تو کووڈ ہے نا، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، آج بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر آپ سڑک کے اوپر عزاداری نہیں کر سکتے، مشکلات ہوتی ہیں. عزاداری کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. عزاداری تو رہے گی، یہ تو آپ بے فکر رہیں کہ عزاداری کے بارے میں اگر انسانوں کا رویہ منفی ہو جائے تو در و دیوار سے یا حسین کی آواز آئے گی. یہ تو ایک مشورہ ہے بچوں کے لیے کسی پروگرام کے حوالے سے. یہ بھی ایک آبزرویشن ہے کہ علماء سے لوگ استفادہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، ہم بھی تائید کرتے ہیں، استفادہ ہونا چاہیے. چلیے جی، آج 12:30 بج رہے ہیں، جو کم سے کم گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں. تو اسی پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امیر المومنین سے زیادہ استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں مولا کائنات کی اور جناب سیدہ کی اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.